گائز میری نا کیا نام ہے، وین میں ایک بچی جاتی ہے، درخشا نام ہے اس کا. اس کی بیسٹ فرینڈ کی وہ فرینڈ تھی، وہ بچی جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. فرسٹ ایئر کی تھی، اسٹارٹس کی تھی، اور بقول درخشا کے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کو بتایا ہے کہ وہ نہیں رہی اس دنیا میں. صبح اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن اس کی جو اس بچی جو تھی جس کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، اس کی جو فرینڈز ہیں ان لوگوں نے اب اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ بات ٹی وی پر نہیں آ رہی کہ میاں عامر محمود کا دنیا نیوز چینل ہے اور وہ چاہے تو خبریں نہیں جا سکتی باہر، لیکن خبریں جا سکتی ہیں. اگر ابھی اپنی ان کو ریپوٹیشن کی فکر ہے، سو کولڈ ریپوٹیشن کی فکر ہے، جو یہ لوگ کب سے دبواتے آ رہے ہیں اپنی خبریں یہ کہہ کے کہ رومرز ہیں پنجاب کالج کو نیچے دکھانے کے لیے، تو کیا انہوں نے اگلے جہان نہیں جانا؟ تب وہ کس کو کہیں گے؟ کہ یہ اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رومرز تھے؟ وہ ذات تو سب جاننے والی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں، یا وہ گارڈ جو تھا، یا جو وہ وین والا تھا، یا میاں عامر محمود جو ہے، یا اس کی جو پرنسپل سعدیہ جاوید ہے جو بچوں کو سسپینڈ کر رہی ہے، اس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے؟ اس نے صرف اپنے کالج کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے ہر لڑکی کی عزت، ہر لڑکی کی زندگی، ہر بچے کی زندگی داؤ پہ لگا سکتی ہے صرف اپنے کالج کی، اپنے چینلز کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے. کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے، یا یہ مرنا بھول گئے ہیں، یا ان کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، یا ان کو اپنے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتے؟ کیا جب وہ لڑکی چیخیں مار رہی تھی بیسمنٹ سے، کیا آوازیں پرنسپل کے کمرے تک نہیں گئی تھی؟ کیا اب سارے کیمروں کی ریکارڈنگز غائب ہو گئی ہیں ایک دم سے ہی؟ کیوں وہ گارڈ اور وہ وین والے غائب ہو گئے ہیں؟ کیوں گارڈز کی سیکیورٹی چینج ہو گئی ہے؟ کیوں بچوں کو پروٹیسٹ کرنے پر، آواز اٹھانے پر سسپینڈ کیا جا رہا ہے؟ صرف کالج کی ریپوٹیشن کی وجہ سے؟ اگر یہ لوگ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور اس گارڈ کا حال وہ کرتے ہیں جو ہونا چاہیے، تو ان کی ریپوٹیشن اور اچھی ہوگی. لیکن اگر یہ کریں، لیکن ان کو صرف اپنا نام نہ خراب ہونے کا ڈر ہے. میڈم سعدیہ جاوید، آپ خود بھی ایک عورت ہیں، آپ کی اجازت ہی نہیں ہے. ٹیچرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سسپینشن لیٹر دیں گے اگر آپ لوگوں نے باہر بولا. یہ جنہوں نے ہماری نشوونما کرنی ہے ان کی تو خود نشوونما ہونے والی ہے. وہ ہمیں کیا سمجھائیں گے جن کو خود نہیں پتا کہ ایک بچی کا حق چلا گیا، ہم ان کو حق دلوائیں. ٹیچر سب کی ویڈیوز اور پکچرز بنا رہی ہے تاکہ اینڈ پہ جو پروٹیسٹ کرے ان کو سسپینڈ کر دیا جائے. یہ ہے انسانیت. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو علی ارسلان کا السلام علیکم، اور شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ. یار کل سے بڑا اپسیٹ ہوں میں. آپ کو پتہ ہی ہے، میڈیا پہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہوں گے وہ جو لاہور میں پنجاب کالج میں بچی کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. خیر وہ کل تو نہیں ہوا، لیکن اپنا جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ کل ہوا ہے. واقعہ شاید کچھ دن پہلے کا ہے، کیونکہ مین میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی. سوشل میڈیا پہ جب پروٹیسٹ ہائی لائٹ ہوئی ہے تو پھر کافی ٹائم بعد جو ہے نا باقی میڈیا نے نا لائٹلی رات کو تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو سین یہ ہے کہ واقعہ شاید کچھ دن پہلے کا ہے کہ ایک سیکورٹی گارڈ کا نام آ رہا ہے کہ اس نے ایک بچی کا ریپ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ ٹھیک کیا ہے بچیوں نے، ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا. اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص رسپانس نہیں آیا، الٹا فورس جو ہے وہ آپ نے سارا کچھ دیکھا ہوگا. ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، میڈیا دیکھتے ہیں. تو زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا. تو بات کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر اس سے پہلے پچھلے کیسز آپ نوٹ کریں، اقرار حسن نے بہت بڑا سکینڈل بے نقاب کیا تھا. اس کے پیچھے ایم پی اے جو نام آئے تھے بڑے بڑے، اور پیچھے یہ لنک جا کے ختم ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے. بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ، وہ اچھا خاصا ہائی لائٹ ہوا. اس کے بعد اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ 0، انڈا 0. اس کے بعد وہ بچی کا جو وہ بس کے نیچے آ گئی تھی، اس کے والد نے معذرت کی، اپنی بچی کو اٹھایا. اس نے کہا جو ہے پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروانا میں نے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ حافظ. تو بات یہ ہے کہ اب یہ بچیاں پروٹیسٹ کرنے نکلے تھے، اور آگے سے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ فورس جو ہے ہماری پولیس وہ اس کو مان ہی نہیں رہی تھی، ڈینائی کر رہی تھی. آدھے مان رہے ہیں، آدھے نہیں مان رہے.
پہلے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی سچ ہے جھوٹ ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، چلو ایک لمحے کے لیے اس کو کنسیڈر کر لیں گے یہ والا واقعہ سچا نہیں ہے، باقی اس سے پہلے جتنے واقعے ہوئے ہیں ان پہ بتائیں کتنا ہی ایکشن لیا گیا ہے، اور جو گورنمنٹ تھی کوئی بھی ہے، اور اس کے علاوہ کتنے لوگ سنجیدہ تھے ان معاملات میں اور کتنا کنٹرول ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نا میں بڑا اپسیٹ ہوا ہوں، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان سے آپ کو مطلب جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں آپ کو جسٹس ملے گا یا فورسز آپ کی حفاظت کریں گی، تو میرے خیال میں آپ سے بڑا بیوقوف بندہ کوئی نہیں ہے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ واقعی انصاف ملتا ہے یا فورسز ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ فورسز جو ہیں وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کے انڈر کام کرتی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم وہ ریاست تو بڑے مزے سے کرتی ہیں، اور یہ ٹوٹل ایک مافیا ہے، کوئی بھی ہے۔ پہلے بھی گورنمنٹ آئی تھی، میں خود کسی کے حق میں نہیں ہوں، انہوں نے بھی کچھ اگر کوئی اس طرح کے کوئی قتل و غارت کے کوئی دہشت گردی کے انسیڈنٹ ہوئے تو کسی نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہونا چاہتا، میں دھرنے میں نہیں جاتا، یہ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب بھی حالات جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، جس کا جتنا دل کر رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، اور بات رہی پاور اختیار کی تو جہاں جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ وہاں وہاں اتنا پھر اون بنتا جا رہا ہے۔ تو بات یہ کوئی یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو پھر چلیں ایک کہہ لیں کہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، نہ بچیاں محفوظ ہیں چھوٹی نہ بچے محفوظ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چلیں ہم اوپر لیول پہ کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کیا کریں واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز میں یہ دیکھیں کہ مجھے تو لگتا ہے ہم لوگ سارے خود نہیں ٹھیک، پہلے ہم لوگوں کو خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ اوپر جا کے ہم ایک ہوں گے تو پھر ہم ان لوگوں کو ٹھیک کریں گے، پہلے ہم خود ٹھیک تو ہو لیں۔ اب جو لوکل لیول پہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں ان پہ تو بڑے بڑے لوگ شامل نہیں ہوتے، ایک طرف تو بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سکینڈل آتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان میں عام گلی محلوں کے لوگ درندے بنے ہوئے ہیں، جانور بنے ہوئے ہیں، وہ والے واقعات ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو کہ نہ تو میڈیا پہ آتے ہیں، وہ وہاں ہی لوگ گول مول کر دیتے ہیں، جو لوکل لیول پہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں لوگ اپنی عزت کی خاطر چپ کر جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہ واقعہ ہوتا ہے جو سامنے آ جاتا ہے، اب یہ واقعہ شاید پرانا ہے، ابھی تو کسی کو کمپلیٹ فیکٹ اینڈ فگر پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں اور ایک بات کر رہا تھا، یہ تو چلیں اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یار ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، مطلب کیا ہو رہا ہے، اور اب اگر یہ امید ہے کہ یار واقعی کہ ملک کے حالات اچھے ہوں گے یا ہمیں سیکیورٹی ملے گی، ہم محفوظ ہیں ہیوی ٹیکس دینے کے بعد، تو میرے خیال میں یہ سوچنا بیوقوفی ہے۔ اب پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یار آپ لوگ جتنے بھی والدین ہیں، بھائی ہیں، یا جتنی لڑکیاں ہیں، بچے بچیاں، سارے آپ لوگ اپنی حفاظت خود کرو، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ یار اولاد پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، وین والے ہیں کوئی بھی ہے یار کسی بندے پہ ٹرسٹ بالکل بھی نہ کرو، بالکل ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انکل کوئی قریبی جو ہے نا فلی ریلائی آپ نے نہیں کرنا، بس اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں، ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کی، لوگ ٹریپ بھی کر لیتے ہیں، اور باقی ہے کہ اپنے طور پہ اب جتنی اپنی سیکیورٹی اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں سخت سے سخت انتظام کریں، اور باقی اگر آپ کہیں کہ میں کسی اور پہ ریلائی کروں گا، غلط ہے۔ اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ ضرورت کے تحت باہر نکلیں، یا جو آپ نے کام کر رہے ہیں انجوائے بھی کریں، لیکن بس نا اتنا مشکل میں نہ جائیں، آپ لوگ بس اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جتنا بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ دن بہ دن حالات عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک عجیب قسم کے ٹراما میں انسان چلا جاتا ہے، یار اچھل کود تو چلیں لگی رہتی ہے۔ تو میں نے سوچا یار آج اس متعلق بات کروں، مجھے 2-3 میسیجز بھی آئے تھے، تو باقی یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مافیا ہے، ہر چیز کا، مطلب میں ہوں نا، اگر میں تھوڑا سا بھی کرپٹ ہوں نا تو میرے سرکل میں 8-10 بندے ہوں گے، ہم 8-10 بندے جو اپنے نیچے والے 8-10 بندوں کو دبا کے رکھیں گے، پھر سین یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر ایک لیول ہوگا، ان کو پتہ لگے گا یار یہ بھی بندے تھوڑے بہت کرپٹ ہیں، وہ پھر ہمیں شامل کریں گے، کرتے کرتے نیچے سے لے کے نا اگر اوپر تک اینڈ تک چلے جائیں تو وہ پھر ایک سرکل بڑا بن جاتا ہے، وہ اپنے سے نیچے کو دباتا ہے، وہ اس کو نیچے دباتا نا، اوورآل ہر بندہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے، کسی کے پاس تھوڑی سی بھی پاور اور پیسہ ہے نا تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس وہ اپنی ذات میں فرعون ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ظلم کرے تو وہ ظالم ہو،
اگر اللہ نے آپ کو کسی کو ایک تفا مارنے کا نا، یہ مکہ مارنے کا کچھ بھی کہہ لیں، چنڈ مارنے کا، تفا مارنے کا اختیار دیا ہے، اور آپ کسی کو مارتے ہیں اور کسی کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ بندہ قتل کروا دیتا ہے، تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اختیار اتنا ہے، آپ نے اس لیول کا ظلم کیا جتنا آپ کا اختیار ہے. تو اوپر والے بندے کے پاس اختیار زیادہ تو اس نے اتنا ظلم کیا ہے جتنا اس کے پاس اختیار ہے. تو لیول آپ کا دونوں ہی ہے. مطلب چھوٹی موٹی چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے لوگ نا، مطلب بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے یہ تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنا آپ کا اختیار ہے اتنا آپ نے ظلم کر دیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر لوگ میڈیا سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میڈیا میں یہ چلتا ہے. میں نے میڈیا اسٹڈی بھی کی ہوئی ہے، میں میڈیا میں اس لیے نہیں گیا. میڈیا آپ کا ٹوٹل کنٹرولڈ ہے، پیڈ ہے، ایڈز چلتے ہیں، ایڈ کی بولیاں لگتی ہیں، چینلز والے ایڈ جب ان کو گورنمنٹ دیتی ہے یا ان کو بینیفٹس دیتی ہے. اور پہلی بات ہے جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، پی ٹی وی کو تو انہوں نے ویسے ہی بٹھا دیا، وہ گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے، وہ کہیں ایسے ویسے ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا. باقی جتنے پرائیویٹ میڈیا ہیں وہ سارے کسی نہ کسی بڑے مچھندر کے زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں، بزنس کے بڑے بڑے سکینڈل ہوتے ہیں. پاکستان میں دو ہی تو کام ہے، ایک پیسہ اور دوسرا یہ آپ سمجھ جائیں گے خود. تو بس اسی پہ سارا سسٹم چل رہا ہے، کرپشن اور یہ والا. تو بس اس پہ پھر وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اب لوگ کیا ہیں، لوگ بیچارے معصوم ہیں، ان کو لگتا ہے یار ہم فورسز ہمیں انصاف دیں گی، قانون ہمیں انصاف دے گا، یہ ہماری حفاظت کریں گے، اس کے بعد میڈیا ہمیں کوریج دے گی. میڈیا وہی کوریج دیتی ہے جو ان کو بینیفٹ ہوتا ہے، اور لوکل لیول پہ بھی لوگ اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. لوگ اپنی اپنی ویڈیو بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں، چکر سارا ویوز کا ہے. اصلی در تو اندر ہوتا ہے اپنا اپنے نا، بس دکان چمکانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا پروٹیسٹ میں بہت سارے وکیل بھی پہنچے ہیں، ویڈیو شیڈیو بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے نا کچھ سوشل ورکر بھی پہنچ گئے ہوں گے. بات یہ ہے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو، جتنے بڑے بڑے ہیں چلو ایک لمحے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہوگی اچھے، نہ آپ کو پراپر انصاف مل سکتا ہے. عرصہ عرصہ کیس عدالت میں لگے رہتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی کئی واقعات ایسے دیکھے ہوں گے، نیوز میں پڑھے ہوں گے، بندے کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، بعد میں کیس آیا کہ جی بندہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے، اس کا جرم ہی نہیں تھا. تو ایسے بہت سارے بے شمار بے گناہ لوگ قید ہوئے ہوں گے، کیسز سالوں سال پینڈنگ میں لگے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہر سسٹم آپ کا تباہ. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، پولیس کو دیکھ لیں، پٹواریوں کو دیکھ لیں، قبضہ مافیا کو دیکھ لیں، ٹوٹل یہ سارے جتنے کرپٹ لوگ ہیں بڑے بڑوں کی سرپرستی میں. اور آل نیچے بات کروں تو پھر مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے قرآن مجید میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پہ ویسے ہی لوگ، مطلب جس طرح کے انسان کے مال ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ اللہ ہم پہ مسلط کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اوور آل نیچے سے سسٹم ٹھیک ہوگا تو اوپر جا کے ٹھیک ہوں گے. پہلی بات ہے کہ ہمیں یونٹی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ یہ لوکل لیول پہ جتنے چھوٹے موٹے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، یہ وہ تو نہیں کہتے کرو. اب کیا لوگوں کا آسان کام ہے، یار مہنگائی ہے، او بھائی مہنگائی ہے تو آپ لوگ کیا مطلب حرام کاموں میں پڑ جاؤ گے، حرام کمائیاں کرو گے. ایک چھوٹی سی جنرل سی مثال ہے، محلے میں 10 دودھ کی دکانیں ہیں، 10 سے آپ دودھ لو آپ کو خالص نہیں ملے گا، ایک سے ایک ورائٹی ملے گی. کوئی اور چیز کا مسالوں میں ہم مکسنگ کرتے ہیں، ہر چیز میں دو نمبری ہے، ہر چیز میں. اسی طرح میں نے ایک بلاگ بنایا تھا، اسرائیل کی پروڈکٹ آپ بائیکاٹ کرو. یار پاکستانی یہ پہلی بات ہے کوئی متبادل ہے ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے مہنگا بھی پڑتا ہے اور کوالٹی زیرو، کوالٹی ان کی ہائی ہے. تو مطلب آپ کیا کریں گے، کس کس چیز سے بائیکاٹ کریں گے؟ باتیں میں کرتا جاؤں دل کی بڑھاس یہ ختم نہیں ہوگی. بس ایک دکھ تھا یار، کہ ایک تکلیف ہے، واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایسے بہت سارے واقعے ہوتے ہیں، چلے ایک لمحے کے لیے مان لیتی ہیں یہ نہیں ہوا، لیکن کتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے وہ ختم ہو گئے، چھپ گئے. ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی نے یونیورسٹی میں خودکشی کی ہے. اب اس نے خوشی سے تو خودکشی نہیں کی ہوگی نا، پیچھے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، خودکشی اتنی ایزی نہیں ہوتی. صدیوں کا سفر طے کر کے بندہ تھکتا اذیت سہتے سہتے خودکشی کرتا ہے. تو اب وہ والے انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے، میڈیا سے اویئرنیس ہوگی آپ کو، ڈیلی کے یہ روٹین ہے، اب تو مطلب کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے. اب حیرانگی ان لوگوں پہ ہے جو ٹوٹل ان لوگوں پہ، گورنمنٹ پہ یا ایسی ان چیزوں پہ رلائی کریں. یار وہ اپنی موج میں لگے ہوئے ہیں، حلوے پکائی آؤ کھائی آؤ، بس اوور آل بس سب اچھے کی رپورٹ ہے. حالانکہ جو صحیح لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ملک ہمارا کس کنڈیشن میں جا رہا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں. باقی اوور آل ٹشن ٹائٹ. اب وہی بات ہے، گھر کی چھت لنٹر برسات میں لیک کر رہا ہو، پانی آ رہا ہو،
अंदर सिमट उसके हुआ ना हो, कच्चा घर हो कि ज़रा सी आंधी आए तो वो गिर जाए, बाहर आप उसके लाइटिंग लगा लो, दरख्त लगा लो, बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर लो, देखने वाला कहेगा वाह वाह बल्ले बल्ले शाबा शाबा। तो इस तरह है, ये बाहर से बल्ले बल्ले शाबा शाबा आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, अंदर टोटल खोखला निज़ाम है। हम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलता है बस लगे हुए हैं। बात अब ये है कि थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आऊँ कि यार आप लोग अपनी हिफाजत खुद करो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, और थोड़ा सा इस मोबाइल से थोड़ा सा बाहर निकलो और अपने बच्चों पे तवज्जो दो, अपनी फैमिली पे तवज्जो दो, अपने आप को हर तरह से सिक्योर करो। बस मेन बात ये है कि किसी पे रिलाई ना करो, किसी पे ट्रस्ट ना करो। अजीब मामलात होते जा रहे हैं, बड़े तो बड़े हैं, एक ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर सर्कल में भी ना हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। पता नहीं ये कैसी हवा चल रही है और कैसा दौर चल रहा है। अल्लाह ताला ही सब का हामी हो, नासिर हो, और सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो बहरहाल व्लॉग एंड करने वाला हूँ, फिर न्यू व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।